موجود ہے. ہماری عورتیں بھی اگر چاہیں تو مستقل بن سکتی ہیں، پارسا بن سکتی ہیں، اور جن کی قسمت میں ہے وہ اب بھی ہیں، اب بھی پائی جاتی ہیں ایسی عورتیں. یہاں بھی ہم نے دیکھا، اپنے یہاں بھی دیکھا کہ بعض بڑی بوڑھیاں ایسی مستقل پارسا ہیں کہ مردوں کو بھی وہ تقویٰ نصیب نہیں ہے جو ان کو ہے. ایسی ملتی ہیں جو اپنے ذکر میں، تلاوت میں، فکر آخرت میں غرق ہیں. اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، دولت بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، مگر اس کے باوجود قلب ان کا اللہ سے متعلق ہے. وہ دنیا میں اتنی منہمک اور غرق نہیں ہے کہ اپنی آخرت کو بھول گئی ہوں. ہاں، یہ خطیہ رکھتا نوجوان لڑکیوں سے ضرور ہوتا ہے جو موجودہ زمانہ دیکھ رہی ہیں. یہ زمانہ ہے غفلتوں کا، یہ زمانہ ہے رنگ رنگیوں کا. ایسے میں پھنس کر اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان کمزور نہ پڑ جائے، کہیں عملی زندگی خراب نہ ہو جائے. اس واسطے نوجوان لڑکیوں کو زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ ان کی آخرت ان کے پیش نظر رہے اور وہ بڑھ نہ جائے اس زمانے کی راہ میں. اس زمانے کی راہ ہے مادیت پرستی، اس میں روحانیت نہیں ہے، اس میں اخلاق نہیں ہے، اس میں مادہ پرستی ہے، عیش پرستی ہے، عیش کے وسائل زیادہ ہیں. اس میں لگ کر اکثر آدمی غافل ہو جاتا ہے دین سے، دیانت سے، نماز سے، روزے سے، رنگ رنگنے سے. اس واسطے انہیں بچنے کی ضرورت ہے. اگر بچنا چاہیں تو بچ سکتی ہیں، اس واسطے کہ دولت اور ریاست کوئی حالت نہیں ہے دین کے اندر. جو دین رکھنا چاہے اپنا باقی، وہ کروڑپتی بن کر بھی دیندار رہ سکتا ہے، اور نہ دین رکھنا چاہے مفلس فلاس ہو پھر بھی بددین ہو سکتا ہے. یہ اپنی توجہ پر ہے. دنیا نام کی حقیقت روپے پیسے کا نہیں، دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے. غافل اگر ہو آدمی اور پیسہ پاس نہ ہو تب بھی وہ بددین ہے، اور کروڑپتی ہو اور غفلت نہ ہو اللہ سے تب بھی وہ دیندار ہے. کہ دین اور دنیا تو یہ معنی نہیں کہ روپیہ، پیسہ، مکان، کپڑا یہ تو ہے دنیا، اور بھوکمنگا ہو کر ہے آدمی مفلس خلاص ہو کر یہ ہے دینداری. یہ نہیں. غافل جو ہے وہ بددین ہے، جو بیدار ہے اور معاملے میں اللہ کو سمجھدار ہے وہ دیندار. تو اصل چیز دین ہے، سمجھداری، دین کی سمجھ، دین کا فقہ، دین کی ساتھ بیداری. حدیث میں ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن آئیں گے، لکھپتی اور بادشاہ، حق تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے دین کو کیوں چھوڑا، کیوں نہیں عمل کیا دین پر. وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں سلطنت دی، کروڑ روپیہ دیا، خزانے دیے، اب اس میں لگتا ہے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی تھی. اس میں نہ لگتے تو آپ یوں کہتے کہ دیکھو میری نعمتوں کی قدر نہ کی. اس واسطے ہم رات دن روپئے کے رکھنے میں، گننے میں، تجوریوں کے بھرنے میں، حسابات میں لگے رہے. فرصت ہی نہیں ملی، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکات کی. اب اگر اسے چھوڑ دیتے تو آپ یوں کہتے کہ نافرمانی کی، یعنی ناقدری کی میری نعمتوں کی، تو ابھی آپ سزا دیتے. اس واسطے ہم نے آپ کی نعمتوں کی قدر کی، ہمیں فرصت نہیں ملی. تو ان کے جواب میں پیش کیا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہ اتنی بڑی بادشاہتیں دی گئی ہیں کہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محل تھے ان کے پاس، لیکن یہ ایک لمحہ ان کے غافل نہیں تھے. آخر تم ایسے کہاں کے انسان تھے کہ تم سارا دن اسی میں لگ گئے، تمہیں فرصت ہی نہ ملی تھی ان کی. تم ملک الموت کے لیے کہہ دیتے کہ صاحب ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں، اس واسطے کہ اس سارے سامان کو سنبھالیں یا مریں یا جنازے میں پڑھ کر کے جائیں. اس واسطے تم جاؤ اللہ میاں کے یہاں واپس جاؤ، ہمیں تو فرصت ہے نہیں مرنے کی. لیکن جب تمہیں مرنا تھا اور آنا تھا ہمارے پاس تو کچھ جواب تو سوچ لیا ہوتا. اور یہ جواب جو ہمیں فرصت نہیں ملی، دولت زیادہ تھی تو ان سے زیادہ کھوائی، یوسف علیہ السلام سے زیادہ کھوائی تھی، داؤد سے زیادہ کھوائی تھی. سلیمان کی حکومت تو انسانوں کے ساتھ جانوروں پر جنات کر دی تھی، اور پھر ان کا دین مضبوط تھا. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ پیغمبر ہیں، وہ تو مقبولان الہی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بعد میں اس امت میں سینکڑوں بادشاہ گزرے ہیں کہ تقوی اور طہارت کی زندگی تھی، اور بادشاہ بھی عالمگیر بادشاہ گزرے ہیں کہ خزانے سے ایک پائی تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے. قرآن شریف لکھتے تھے اپنے قلم سے، محنت کرتے تھے، اس کے ذریعے سے کماتے تھے. وہ تو معصوم نہیں تھے، وہ تو پیغمبر نہیں تھے، ایک بادشاہ تھے، لیکن تخت سلطنت پر بیٹھ کر وہ مستقی بنے. اور پھر انتظام سلطنت کا بھی ایسا کیا کہ آج دنیا جانتی ہے کہ عالمگیر کیسا بادشاہ گزرا ہے. تو بادشاہت بھی کی اور دینداری بھی کی، تقوی اور طہارت بھی اختیار کیا.
آخر عالمگیر کی بیوی بھی تو تھی، وہ بھی تو ملکہ تھی، پورے ہندوستان کی بادشاہ تھی، لیکن اس کے گزر اوقات کا ذریعہ بھی وہی تھا کہ جو عالمگیر قرآن شریف لکھ کر 4 پیسے کماتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھی ملکہ، کوئی باندھی سامنے نہیں آ سکتی تھی، کھانے اور اپنا کھانا وہ اپنے ہاتھ سے کرتی، تو بادشاہ ہندوستان کی بادشاہ بن کر، اور پھر یہ تقوی طہارت، پھر نظام سلطنت میں بھی کوئی خلل نہیں پا، تو اس میں لگ کر کے ممکن ہے کہ رعایا کا انصاف صحیح نہ کیا ہو، حکومت برباد ہو گئی۔ حکومت نہایت مضبوط اور دین بھی نہایت مضبوط۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احراز اولیاء کاملین میں ہے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ دربار اس طرح سجتا تھا جسے بادشاہوں کا، مسند بچھائی جاتی تھی، خدام کھڑے ہوئے ہوتے تھے، دروازوں پر نقیب اور چوبدار ہیں، کوئی ملنے نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ اس طرح نہ ہو اور اندر سے اجازت نہ آئے۔ شاہی نظم تھا اور درویش ہے، کوئی بادشاہ نہیں، نظام قائم تھا۔ کسی نے کہا کہ درے درویش را دربان نہ باید، درویش کے دروازے کے لیے دربان نہیں چاہیے، مناسب نہیں، درے درویش را دربان نہ باید، فوراً جواب دیا کہ بے باید تا سگے دنیا نہ آید، دربانوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا پرست آ کے ہماری مجلس کو خراب نہ کرے، ہم پرست کر بلاتے ہیں کہ کون دین کا جذبہ لے کے آیا ہے، کون دنیا کے جذبے سے آیا ہے، اس لیے ہم نے نقیب اور چوبدار بٹھا رکھے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری بڑے محدث، بڑے عالم، لیکن لباس پہنتے تھے 500 روپے کا ایک جبہ اور 1000 روپے کا لباس بدن کے اوپر۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو زہد اور قناعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، عالم ربانی ہو کے اتنا پاکیزہ لباس۔ فرمایا کہ ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ اگر ہم نہ پہنیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہنیں تو لتمندل بنا هذه الملوک، یہ بادشاہ جاگے تو ہمیں اپنے منہ پوچھنے کا رومال بنا لے، اس لیے ہم دکھلاتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، کوئی کمی نہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم خاص بات سے رہتے ہیں۔ کہ یہ نیت بھی دین کی تھی، ان کا لباس پہننا بھی عبادت تھا، ان کا ٹھاٹ سے رہنا بھی عبادت تھا۔ تو دین اور دنیا یہ نہیں ہے کہ دولت کا نام تو ہو جائے دنیا اور علم کا نام ہو جائے دین، اور اس کا مطلب یہ ہو کہ جو دولت مند بنا اب وہ دیندار نہیں بن سکتا، جو دیندار بنا اسے بھیک مگار مفلس رہنا چاہیے، یہ غلط تصور ہے۔ اسلام میں دیندار اور دنیا دار کا کوئی فرق نہیں ہے، دنیا دار ہوتا ہی نہیں اسلام میں، اس لیے کہ اس کی ساری دنیا ذریعہ ہے اس کے دین کا، تو دنیا دار ہے ہی نہیں مسلمان، مسلمان تو دیندار ہی ہوگا۔ ہاں غافل بن جائے، دین ہی کو چھوڑ دے تو بے شک دنیا دار بنے گا۔ تو بہرحال اس لیے میں نے اپنی بہنوں کی خدمت میں یہ چند باتیں گزارش کی کہ وہ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں، تعلیم حاصل کریں، دینداری پیدا کریں، اپنی خاطر اور اپنے بچوں کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر اور اپنی آخرت کی خاطر۔ ان سب چیزوں کو جب تک وہ نہیں انجام دیں گی تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ گھریلو زندگی میں انہی پر دار مدار ہے، ان کے دین پر وہ صحیح ہے تو اولاد صحیح، اور وہ غلط ہے تو اولاد غلط، اور اولاد غلط ہوگی تو قوم غلط ہو جائے گی۔ اس لیے کہ قوم نام انہی افراد کا ہے، ہمارے تمہارے بچے یہی قوم بن جاتی۔ وہ کسی عورت سے پوچھا تھا کسی نے کہ یعنی فوج کسے کہیں فوج، اس نے کہا تیرا ختم میرا ختم، اور فوج کیا ہوتی تھی، یہ فوج ہو گئی۔ تو قوم کیا ہے بھائی، تمہارا بچہ میرا بچہ، یہ مل کے قوم بنی۔ تو ہمارے بچے اگر خراب ہے تو قوم کی قوم خراب ہے، یہ درست ہے تو قوم کی قوم درست ہے۔ اور یہ دار مدار ہے سب میری بہنوں کے اوپر، ان میں جذبہ دین و دیانت کا ہو تو بچے دیانت دار پیدا ہوں گے، ورنہ غلط ہو جائیں گے۔ اب وقت ہو چکا ہے، دعا ہے، دعا مانگ لیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے علم کی اور عمل کی، اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں سب کو دیندار بنائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من